معلوم ہوا کہ فرض ہوتے وقت سنتوں کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ تیرا کریکٹر ہمارے سامنے نہیں ہے، پہلے تو ایسے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اپنی اس بات کو ایک دفعہ نہیں دہرایا، 2 مرتبہ دہرایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، مغرب سے پہلے، فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، اور تیسری بار فرمایا جس کا دل چاہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں۔ یہ اہل حدیث مساجد میں نماز مغرب سے پہلے اور اذان کے درمیان 2 سنتیں پڑھنے کا ماحول، رواج، طریقہ آپ کو دکھائے دے گا، باقیوں کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینے میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو لوگ ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ لوگ اس کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ مسجد میں داخل ہونے والا اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، اب یہ اپنی انفرادی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اتنے اہتمام سے اذان اور مغرب کے فرضوں کے درمیان صحابہ 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ سیدنا ابو تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 2 سنتیں مغرب سے پہلے پڑھتے تھے۔ اس نے پوچھا اب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عقبہ نے کہا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑھتے تھے، اب مصروفیت کی وجہ سے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز اب جمعہ کے بعد کی سنتیں سن لیں۔ ہمارے بھائی اکثر 2 فرض پڑھے اور پھر پیچھے مسجد سے باہر نکلنے کا انہیں بہت جلدی ہوتی ہے۔ جمعہ کے بعد کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے بعد نماز پڑھنے لگے تو 4 رکعت ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا بھی سنت ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے تو جائز ہے، مگر شرط ہے کہ اس نے پہلے 4 پڑھی ہوئی ہوں۔ جمعہ سے پہلے یا ظہر سے پہلے اس نے 4 پڑھی ہوئی ہوں۔ اب اگر آیا ہی لیٹ ہے تو پھر وہ مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے 2 نفل پڑھے گا، تحیت المسجد وہ پڑھ کے بیٹھ جائے گا، خطبے کو سنے گا، باقی یہ سنتیں بعد میں ادا کرے گا۔ وہ 8 پڑھے یا 6 پڑھے، مگر 2 کر کے پڑھے۔ معلوم ہوا کہ جمعے کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی 2 رکعت بھی پڑھ لے تو جائز۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا بھی درست ہے، جبکہ 4 رکعت پڑھنا قولی حدیث کی وجہ سے زیادہ بہتر اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ تو جمعہ یا ظہر
کہ 8 رکعتیں بھی ثابت ہیں، اور اگر کوئی 6 پڑھے تب بھی درست ہے۔ اب صبح کی 2 جو سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے، ان کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے وہ 2 سنتیں بہتر ہیں۔ اب سنتیں بہتر ہیں، فرضوں کا مقام کیا ہے؟ فرض برکت کا باعث ہے، فرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل ہے، اتباع کی، اللہ کا حکم ہے، فرضوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، فرض چھوڑنا ہلاکت بربادی کا باعث ہے، بے برکتی کا باعث ہے، لعنت اور نحوست کا باعث ہے، اور اب اس کے بالکل الٹ پڑھنا رحمت لوٹنے کا باعث ہے، اجر و ثواب لوٹنے کا باعث ہے، خیر اور رزق لوٹنے کا باعث ہے، چہرے پر نور، روشنی، چمک یہ اس سے حاصل ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت اور مداومت، ہمیشگی، محافظت کا معنی استقامت کا مظاہرہ کرنا، پابندی، مداومت، ہمیشگی نہیں فرماتے تھے جس قدر فجر کی 2 سنتوں پر آپ حفاظت اور ہمیشگی کا رویہ پیش کرتے تھے۔ صبح کی 2 سنتیں بڑی لچاہت، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول سفر میں بھی جاتے، 2 فرض صبح کے پڑھتے، 2 سنتیں بھی لازمی پڑھتے، آپ نے سفر میں بھی سنتیں نہیں چھوڑی صبح کی، دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ تو اب کیا تقاضا ہے کہ اس مسجد میں 22 آدمی آتے ہیں پہلی صف میں، تو صبح کی نماز میں کتنے بندے ہونے چاہیے بھائی؟ کم از کم 3 صفیں ہونی چاہیے، جبکہ 10 بندے ہوتے ہیں۔ آبادی دیکھیں اور نماز صبح میں حاضری دیکھیں، اور تقریباً یہی اکثر مسجدوں کا یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ ایسے وقت میں مسجد پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، صبح کی نماز کی بات کر رہا ہوں، جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی تھی، تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، جس کو ہم تکبیر بھی کہتے ہیں، تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے ہوتے ہوئے اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، صبح کی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں، جو تم نے مزید 2 رکعتیں کیسی پڑھی ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، اللہ کے رسول میں نے 2 رکعتیں سنت جو فرضوں سے پہلے ہیں انہیں پڑھی تھی، میں نے نہیں پڑھی تھی، انہیں اب پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی، آپ خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی آپ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، حدیث قولی جو آپ نے بول کر مسئلہ بیان کیا، حدیث سنت عملی جو آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، اور ایک ہے سنت تقریری جو اللہ کے رسول نے پسند کیا یا آپ نے خاموشی اختیار کی۔ ایک شخص مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرض پڑھ رہے تھے، اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں سنت پڑھی، پھر بعد میں نماز جماعت میں شامل ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو فرمایا تم نے
فرض نماز کسے شمار کیا؟ جو اکیلے پڑھی تھی یا جو ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو کر پڑھی ہے؟ معلوم ہوا کہ فرض ہوتے وقت سنتوں کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ نماز مغرب 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں، تو کل کتنی رکھتے ہو گئی؟ 5۔ نماز عشاء 4 فرض ہیں، اور نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں، کل 6 رکھتے ہوئی۔ نماز وتر یہ دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھنے کا مزاج رکھتے ہیں وہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیؤتر اولہ، جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، وہ رات کے شروع ہی میں وتروں کو پڑھ لے، یعنی فرضوں کے بعد 4 فرض پڑھے، 2 سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد وتر پڑھ لے۔ قیامت کے دن من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر، اس کے گناہ پر، اس کے جرم پر پردہ ڈال دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے وقت اپنے گنہگار بندے پر بھی پردہ ڈال دے گا، جس نے اپنے دوسرے مسلمان کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیے۔ مسلمان کی پردہ پوشی کیسے کرے گا؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کسی کو نہیں بتائے گا، یہ بھی پردہ ڈالنا ہے۔ ایک اور پردہ ڈالنا ہے، بلیک میل نہیں کرے گا، میری یہ گل مان لے، میری یہ شرط پوری کر ورنہ میں بتا دوں گا، پھر یہ بلیک میل کرنا ہے۔ اور تیسرا ہے اس کو عار دلانا، تیرا کریکٹر ہمارے سامنے نہیں ہے، پہلے تو ایسے تھا ایسے تھا، یہ عار دلانا ہے۔ بلیک میل بھی نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نہیں بتاتا، عار بھی نہیں دلاتا۔ لا تعیر اخاک، اپنے بھائی کو عار نہ دلاؤ۔ مثال سن لیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، پھینکے گئے، نکالے گئے، بادشاہ کے محل میں پہنچے، پھر جیل چلے گئے، پھر جیل سے آئے بادشاہ کے محل میں، تو ان کے ایک بہترین بااعتماد وزیر بن گئے۔ جب بادشاہ مر گیا تو خود تخت پر آ گئے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا سفر ہے۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو تعبیر بتائی تھی، یوسف علیہ السلام نے 7 پودے ہیں، ان پہ 7 بالیاں لگی ہوئی ہیں، 7 گائے ہیں، وہ ان بالیوں کو کھا جاتے ہیں۔ بادشاہ نے تعبیر پوچھی، جادوگروں نے، کاہنوں نے صحیح تعبیر نہیں بتائی، بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو مطمئن ہو گیا، اب اللہ راستہ بنا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ پہلے 7 سال خوب ہریالی، بارشیں، سبزہ ہوگا، اور اگلے 7 سال کوئی بارش نہیں ہوگی، ملک میں قحط آ جائے گا۔ اس لیے ان خوشحالی کے 7 سالوں میں جو غلہ ہے نا، اس کو گوداموں میں سٹور کر لو، گودام بناؤ بڑے بڑے، اور میں تمہیں یہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کے جمع کردہ غلے کو
کیڑا نہیں لگے گا، میرے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، ایسا علم ہے۔ اور اگلے 7 سالوں میں غلہ عوام میں راشن دیتے رہو۔ تو یہ سن کر بارڈر کے پرلی طرف کنعان سے مصر کے اندر بھائی بھی آ گئے غلہ لینے کے لیے۔ 3 دفعہ آئے، ایک چکر، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر۔ تیسرے چکر میں انہوں نے بھی پہچان لیا، انت یوسف، کہا تو یوسف تو نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں یوسف ہوں۔ اللہ اکبر۔ فقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں جو دیکھا تھا اور تمہیں بتایا تھا، میرے پروردگار نے اس بچپن والے خواب کو سچ کر دیا، اور اس نے مجھ پر بہت سے احسانات کیے۔ قد احسن بی، میرے رب نے مجھ پر بڑے احسانات کیے، کنویں سے، جیل سے تخت پر پہنچا دیا، میں بادشاہ بن گیا۔ اذ اخرجنی من السجن، مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے، 100۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا جو یہ کردار ہے، اس میں جو ایک نمایاں اور خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سامنے کھڑے ہیں، 10 یا 9 سامنے کھڑے ہیں، اب ان کو غلہ دے رہے ہیں، پہچان ہو گئی ہے، مگر آر نہیں دلائی، تانا نہیں دیا، شرمندہ نہیں کیا۔ یہ کہہ سکتے تھے نا تم تو وہی ہو جنہوں نے مجھے باپ سے چھینا، مجھے موت کے گھاٹ اتارا، تم نے مجھے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، کوئی آر نہیں دلائی، تذکرہ ہی گول کر گئے، اپنے پچھلے تاریخ اور کریکٹر کا، بھائیوں کے بھیانک کریکٹر کا تذکرہ ہی نہیں کیا، اور سارا مدعا شیطان پر ڈال دیا۔ فرمایا یہ ابلیس ہی تھا، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، جھگڑا ڈال دیا تھا، دل میں میل ڈال دی تھی۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی کے عیب کا پتہ چل جائے لوگوں کو نہیں بتانا، بلیک میل بھی نہیں کرنا، اور تیسرا آر بھی، تانا بھی نہیں دینا، آر بھی نہیں دلانی۔ اب ایک سبق اس میں اور بھی شامل کر لیتے ہیں، چگلی کھانا جائز ہے؟